اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، آپ سب کو، کہ یہ فہم قرآن کلاس ہم نے گزشتہ ماہ شروع کی تھی. اس کا یہ ہمارا دوسرا سیشن جو ہے اسٹارٹ ہو گیا. آج اس کلاس کا دوسرا دن ہے اور اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان اور سہل کر دیا ہے تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے. اس قرآن مجید کی عظمت کیا ہے، اس قرآن مجید کی دعوت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے قرآن مجید کے مختلف پیسیجز، مختلف صورتیں وہ سلیکٹ کی ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ اس کو سمجھا کریں گے. تو آج ہمارے درمیان جو ہے سلیم منہاج صاحب گجرانوالے سے تشریف لائے، تو یہ اس سیشن کا دوسرا حصہ انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے. اور آپ تمام دوستوں کی انفارمیشن کے لیے یہ جو ہماری جو یہاں پر ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ہم ایک پیج ہے شیخ محمد صادق کا، اس پیج پہ بھی اپلوڈ کرتے ہیں. تو جو ساتھی اگر نہیں آ سکیں یا دوبارہ اس کو ریویو کرنا چاہیں کہ کیا گفتگو ہوئی تھی، تو اس حوالے سے انشاءاللہ یہ آپ کو وہاں پہ مل جائے کرے گا. وہ جو ہمارا گروپ بنا ہے فہم قرآن کلاس کا، اس پہ ہی اپلوڈ کر دی جائے گی شام کو. تو آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ خود بھی آیا کریں، اپنے بچوں کو، اپنے دوست احباب کو لائیں. جی سلیم منہاج صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کھلی فتح عطا فرمائی. حاضرین محترم، کل ہم نے سورہ الفتح جو ہے اس کا شان نزول مطالعہ کیا تھا، اور یقیناً آپ کے ذہنوں میں وہ بھی تازہ ہوگا. کچھ لوگ نئے بھی آئے ہوں گے، جس طرح ابھی ساتھی بتا رہے تھے کہ آپ واٹس ایپ پر کلاس کو جا کے پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ وہ سبق بھی تازہ ہو جائے گا. کل میں نے سبق سے پہلے میں نے آپ سے ایک گزارش کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اگر ایک انسان کوئی ایک گول چاہتا ہے، اس کا ٹارگٹ کیا ہے، اچیو کرنا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے. مختلف قسم کی حکمت عملی اختیار کرتا ہے. یہ دو چیزیں ہیں. تو ایک اور چیز ہوتی ہے کہ کچھ بیرونی عوامل اس پہ کار فرما ہوتے ہیں. اور اس کا جو نکلتا ہے، جو مطلوب ہے، وہ نتیجہ کہ ہم حاصل کیا کر رہے ہیں. یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے اس وقت سمجھ میں آئے گی جب ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ جائے. میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں جدوجہد کی، اس کے بعد 5 سال اور کچھ ماہ مدینہ منورہ میں محنت کی، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا اور جہاد قتال کیا. میں نے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب اور پھر صلح حدیبیہ، یہ ایک ترتیب کے ساتھ کل آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں. اصل میں ہمارا جو گول ہے نا جی، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. منزل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ اس پوری دنیا میں اللہ کے خلاف اعلان بغاوت تھا. اللہ کے بھیجے ہوئے نظام تورات میں جو تھا، انجیل میں جو تھا، وہ سب بھول چکے تھے. یہ جو مکے کی سرزمین ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جناب اسماعیل علیہ السلام نے اس کو آباد کیا. وہ پیغمبر تھے، اور اس کے بعد پورے سسٹم میں کوئی پیغمبر نہیں آیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں پیغمبر آئے. تو بیت اللہ کے متولی بھی تھے، اور عالم یہ تھا کہ ہر دن کا ایک بت رکھا ہوا تھا. ہر فرد کا بھی ایک بت تھا. بیت اللہ کے اندر ہر دن کا، وہ جو کہتے ہیں 360 بت تھے، وہ ہر دن کا ایک بت تھا. اور اس سے باہر بھی پھر یہ تھا کہ یہ خزاں کا ہے، یہ بہار کا ہے، اور یہ فلاں فصل کا ہے، یہ فلاں فصل کا ہے.
اور بھی بت رکھے ہوئے تھے. تو گول یہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ نے انہیں مبعوث فرمایا تھا کہ اس دھرتی کو اس شرک سے پاک کرنا ہے. جزیرہ نمائے عرب میں جو جہالت ہے اس کو دور کرنا ہے. جو سسٹم اللہ کے قانون کے اگینسٹ چل رہا ہے اس سسٹم کو بدلنا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ صرف اس وقت جزیرہ نمائے عرب کے اندر ہی وہ بدو رہتے تھے جس کے بارے میں حال ہی نے بھی کہا ہے کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کہیں دوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا, یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں, یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں. بہت بڑی بڑی تہذیبیں موجود تھیں. ذرا دیکھیں قریب ہی روم کی بہت بڑی تہذیب تھی. غزوہ تبوک ہوا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مقابلے میں گئے تھے اور وہ بھاگ گیا تھا. اور اس طرف آئے فارس, آج کل جو ایران کا علاقہ ہے, یہ بہت بڑی ایک تہذیب تھی. مصر کی ایک بہت بڑی تہذیب تھی. تہذیب و تمدن میں وہ علاقہ جو ہے وہ پوری دنیا میں کوئی ایسی خاموشی نہیں تھی, نہ ہی یہ ٹیکنالوجی میں کوئی خاموشی تھی. ٹیکنالوجی میں بھی لوگ آگے تھے. حرام مصر دیکھیں آپ, اس وقت کی ٹیکنالوجی کی اس وقت بھی ایک زندہ تصویر نظر آتے ہیں. تو اس سارے سسٹم میں کیا تھا کہ اللہ کو ایک کوئی نہیں مانتا. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا مانتے تھے. تو گول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ اللہ کی حاکمیت, کیا تھا جی, اللہ کی حاکمیت دنیا میں منوائی ہے. یہ گول. اس کے لیے جدوجہد کی. اللہ رب العزت ڈائریکٹ وحی کے ذریعے رہنمائی فرماتے تھے اور حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے کوشش جاری تھی. بیرونی عوامل کچھ ایسے کارنامہ اس میں ہوتے تھے کہ جس سے یہ جدوجہد رکتی ہوئی نظر آتی تھی, اور اگر رکتی بھی نہیں تھی, چل بھی رہی تھی, لیکن اس میں کہیں نہ کہیں سکم آ جاتا تھا کہ چلتے چلتے چل تو منزل کی طرف رہے ہیں لیکن راستہ تھوڑا سا. اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے پھر رہنمائی فرما دیتے کہ ایسے نہیں ایسے. اور سچی بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے کام کم کیا, اللہ نے کامیابی زیادہ تھا. یہ جدوجہد کا ایک طریقہ تھا. صلح حدیبیہ بھی اسی چیز کا ایک نشانی ہے, سمبل ہے کہ جدوجہد کم کی جائے نتیجہ بڑھانے کے لیے. کل کی پوری جو اس کے شان نزول میں نے عرض کیا تھا سورہ فتح کا, وہ آپ کے اذہان میں ہو, ذرا ریکال کیجیے کہ پوری کی پوری اللہ کی کوشش یہ ہے کہ ان میرے بندوں کو جنہوں نے اپنی زندگی اور اپنا سارا کچھ میرے دین کو نافذ کرنے کے لیے لگا دیا ہے, یہ کام کم کرے میں کامیابی زیادہ. ذرا تصور کیجئے نا, یہ میں نے کل جو آپ کو غزوات صرف 3 ہی گنوائے تھے, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے غزوات ہوئے تھے اسی دوران میں. کوئی ریگولر فوج نہیں تھی, وہی مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے والے, وہی ماضی جنگ میں لڑتے, اور یہی مسلمان تجارت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالے. کوئی شعبہ جنگ کا نہیں ہے. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح ان کی ہمت بھی بناتا تھا, کامیابی بھی عطا فرماتا تھا. اور آج کل تو فوج کے بھی پاؤں کانپتے ہیں اور ہاتھ کانپتے ہیں اور دل لرز جاتے ہیں دشمن کی دبدبے کا, روک کا سن کر. اس وقت تو وہی مومن, وہی مسلم, وہی مزدور, وہی مسجد میں نمازی اور وہی میدان جنگ میں مجاہد اور وہی کمانڈر. اور اللہ نے بھی پھر ناانصافی کیا, اللہ نے اپنی رحمت کا ہاتھ اٹھایا ہی نہیں. اور سورہ فتح جو نازل ہوئی, انا فتحنا لک فتحا مبینا, بظاہر جو 3 نکاتی وہاں پر معاہدہ کیا, لگ رہا تھا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, کل میں نے جیسے عرض کیا, لیکن حقیقت میں اس میں بہت بڑی فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. یہ بات آپ سمجھ گئے, اس کو مٹا دوں میں.
بات آپ کے ذہن میں رہے گی تو پھر بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. اگلی میں آیت پڑھتا ہوں. اللہ نے یہ کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم نے ایک کھلی مبین فتح عطا فرمائی. یہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں, بہت ساری باتیں کل میں بیان کر چکا ہوں, لیکن اس لیے کہ جو معاہدہ تھا بظاہر لگتا تھا کہ مسلمانوں نے دب کے کیا ہے, اور اس کی خلش صحابہ کرام کے اذان میں بھی تھی, اور مدینہ اور مکہ کے ارد گرد کے قبائل جو سنتے تھے وہ بھی کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں نے کیا کہا. لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں, جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے. یہ کھلی فتح ہے. اچھا, اس میں ایک چلتے چلتے میں بات بس کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. آپ سورہ کہف پڑھیے گا. جناب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا وہاں پہ واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی بعض علوم نہیں دیے. کچھ علوم ایسے ہیں کیونکہ اللہ کی مرضی ہے, جس کو جو چاہے عطا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی کہ میں کچھ علوم سیکھوں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا فلاں دریا کے کنارے چلے جاؤ, ہمارا ایک بندہ آئے گا, اس کے ساتھ سفر کرنا, علم سیکھنا. جناب خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. مختصر کر رہا ہوں. اور طے آپس میں یہ ہوا, اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہو میرے ساتھ سفر کرو, لیکن میرے کام کے حوالے سے سوال نہیں کرنا. کہتے ہیں ٹھیک ہے. دریا کو پار کرنا تھا, کشتی پہ بیٹھ کر دریا کے سینٹر میں کشتی پہنچی تو جناب خضر علیہ السلام نے اس کا تختہ توڑ دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام بول پڑے حضور یہ کیا کریں, خود بھی ڈوبیں گے اور سب کو ڈبو دیں گے. فرمایا موسیٰ معاہدہ یہ تھا کہ بولنا نہیں. ٹھیک ہے, چپ کر گئے. پار جا کے اترے ہیں, بچے کھیل رہے ہیں. خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا, گردن مروڑی میں مار دیا اس کو. جلیل القدر پیغمبر تھے موسیٰ, پھر بول پڑے حضور یہ کیا کیا, ایک جان کو ناحق ضائع کر دیا. کہا موسیٰ بولنا نہیں, معاہدہ ہمارا یہ. پھر بول پڑے اچھا جی, اب اگر میں بولا تو پھر میرے اور آپ کے راستے الگ ہو جائیں. آگے ایک دیوار گری ہوئی تھی, اس گاؤں میں گئے, کھانا مانگا ان سے. سفر بڑا لمبا ہو گیا, کھانا تو بول گئے, کھانا کوئی نہیں. کہتے ہیں اچھا موسیٰ ادھر آؤ, چلو یہ گارا ہی ٹھیک ہے. دیوار تعمیر کی, نکل پڑے. بعض تفاسیر میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں حضور ان سے اس کی مزدوری لے لیں. کہتے ہیں موسیٰ پھر بول پڑے اب تمہارا اور میرا راستہ الگ ہے. کہلیں گے ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں, لیکن حکمتیں تو بتائیے. پھر اس کی حکمتیں بتائیں. پہلے نمبر پر کہا کہ آگے جہاں کشتی کی منزل تھی وہاں پر اس وقت کا بادشاہ بالکل نئی کشتی کو بحق سرکار ضبط کر رہا تھا. اس کو داغدار کر دیا تاکہ یہ نئی نہ رہے اور وہ بحق سرکار ضبط نہ ہو, یہ بچے اپنی کشتی چلاتے رہیں. یہ علم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا گیا. یہ بچے نے اپنے والدین کے لیے مصیبتیں کھڑی کرنی تھیں, اس لیے اس کو مار دیا تاکہ اس کے والدین مصیبتوں سے بچے رہیں. یہ علم بھی اللہ نے پیغمبروں کو نہیں دیا. اور وہ جو دیوار کہا تھا یتیم بچوں کی تھی, یہ نقطہ سوچنے والا ہے, آپ بھی سنیے گا. خضر علیہ السلام نے کہا کہ جو بچے یتیم تھے ان کی دیوار تھی, اس کے نیچے خزانہ تھا. اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس کی دیوار تعمیر کرو. ان بچوں کا والد نیک بڑا تھا. یہ نقطہ یہ تھا کہ والد اگر دنیا سے چلا جائے نیک ہو تو اس کے فوت ہونے کے بعد بھی اولاد کو فائدہ پہنچتا ہے. اللہ کے ریکارڈ میں یہ درج ہے کہ ان کا والد نیک تھا, لہذا خضر اس کی دیوار بنا کے دو. پھر آخر میں یہ کہا کہ یہ تینوں کام میں نے اللہ کے حکم سے کیے ہیں, اپنے طور پر نہیں. تو گویا ہماری زندگی میں کچھ جو کام آتے ہیں ہم جو کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات اس میں غلطی ہو جاتی ہے اور اس غلطی کا ہمیں ادراک میں نہیں ہوتا, لیکن اللہ رب العزت
اس چیز پر قادر ہیں کہ ہماری اس غلطی سے بھی پازیٹو نتیجہ نکال لیں. یہاں پر بھی انا فتحنا لک فتحا مبینا، عرب کے سارے بدو، سارے قبائل کہتے تھے مسلمانوں نے دب کے معاہدہ کیا ہے. خود صحابہ کرام جو 1407 گئے تھے وہ بھی کہتے تھے، اور مایوسی کے عالم میں واپس آ رہے تھے کہ یہ کیا ہوگا. اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے فتح مبین آپ کو عطا فرمائی ہے. اب آگے اللہ نے ایک جو بات کہی ہے آپ بھی دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اللہ رب العزت نے تمہاری اگلی پچھلی کوتاہیاں جو ہے ان سے درگزر کر. ذرا دیکھیے کہ پیغمبر ہیں اور صحابہ ہیں، اور اللہ جہاں کھلی فتح کی نوید سنا رہے ہیں وہاں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم سب کچھ نہیں، تمہاری بات حرف آخر نہیں، تمہارے کام میں کڑی رہ جاتی ہے جب تک کہ اللہ اس کی اصلاح نہ فرمائے. اور وہ ساری چیزیں اللہ کہتے ہیں ہم نے معاف کر دی. کہ کون کون سی؟ جو پیچھے غلطیاں کرائے ہو اس کی بھی معافی، جو آئندہ کرو گے اس کی بھی معافی. کیوں؟ تصور ایک ذہن میں یہ رکھو کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ادھر اپنے دماغ کو لے کر ہم نے کھلی فتح. تم بحیثیت انسان اللہ کی ان حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتے جو اللہ نے آپ کے عوامل میں پوشیدہ کر رکھی یا اپنے احکامات میں پوشیدہ کر رکھی. یہی بات جو میں پہلے آپ کو سمجھا رہا تھا، جدوجہد ہے، حکمت عملی ہے، بیرونی دباؤ ہے. بہت سارے بیرونی ایسے عوامل ہو جاتے ہیں جس سے جدوجہد، پنجابی میں کہتے ہیں کہ پینڈا کھوٹا ہو جاتا ہے، اس میں مشکلات آنا شروع ہو جاتی. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے جو تم غلطیاں کرائے ان کو بھی معاف کیا، پر جان رکھو کہ آئندہ جو تم سے غلطیاں ہوں گی وہ بھی معاف ہو جائیں گی. اچھا، اس میں غلطیاں یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کی ذات کی بات ہے. یہاں پر منزل ہماری کیا تھی؟ یہ جو میں نے بتا دی ہے، یہ گول کیا تھا؟ میں نے نیچے لکھا اللہ کی زمین پر اللہ کی حاکمیت کو منوانا، یہ اصل گول تھے. اس میں جو غلطیاں ہوئیں وہ ہم نے معاف کی ہیں، اور آئندہ بھی جو ہوں گی وہ بھی معاف کر دی. اور آگے کیا ہے؟ وَيَتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، وَيَتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور ہم اپنی نعمت کو مکمل کریں گے، تمام کریں گے.
اللہ فرماتے ہیں یتیم نعمتہ علیک، ہم جہاں اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے میں جو کوتاہیاں ہوئیں، جو آئندہ ہوں گی، لغزشیں ہوئیں، ان کو بھی معاف کیا، اور وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمتوں کی تکمیل کریں گے، تمام کریں گے تم پر، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم آپ کو ہدایت بھی عطا فرمائیں گے یا راستہ عطا فرمائیں گے سیدھا۔ اب اس میں سوچنے والی یہ بات ہے کہ پیغمبر کی موجودگی میں بھی کیا کوئی غلط راستے پہ ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن پس منظر چونکہ یہ صلح حدیبیہ ہے، اس کے جو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم بہت ساری نعمتوں سے نوازیں گے جو ابھی تم نے نہیں دیکھی، اور وہ سب سے بڑی نعمت کیا ہوتی ہے کہ غزوہ احد میں 70 شہید تھے نا جی، ذرا یاد کیجئے گا، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں سارے۔ مدینہ منورہ میں جب آقا واپس آئے تو ہر گھر میں صفیں موجود تھی۔ اور غزوہ احزاب میں کیا ہوا تھا؟ غزوہ احزاب میں ہوا کہ ایک فرد نے صرف خندق پار کرنے کی کوشش کی تھی، حضرت علی نے اس کو ایک ہی وار کیا تھا اور کندھے سے رکھ کر یوں نیچے تک چیر دیا تھا۔ اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہوئی خندق کو کراس کر کے آگے آئے، اور رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر بھیجے تھے، آگے آتا ہے، آندھی اور طوفان ایسا آیا کہ سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یہ نعمت ہے کہ مدینہ منورہ میں کوئی صف ماتم نہیں بچھی، لیکن کفر کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں صف ماتم نہیں تھی۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے اسلامی انقلاب لانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے صلح حدیبیہ کی ہے کہ مکہ بھی اسی طرح فتح ہو جائے، آتا ہے انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، کہ ہم اس نعمت کو مکمل کریں گے، تمام کریں گے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ایسا سیدھا راستہ دیں گے، تمہاری رہنمائی سیدھے راستے کی طرف کریں گے کہ بڑے آرام سے انقلاب آ جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آگے چلیں، اور آگے کتاب میں ذرا دیکھیے، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں زبردست قسم کی نصرت بخشے گا۔ یہاں جو بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے، میں لکھ ہی دیتا ہوں، بسم اللہ، دھیان کرنے آپ کا بھی ہو جائے۔ اگلے الفاظ میں نہیں بیان سنو، وَيَنْصُرْكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، کہ اللہ تمہیں زبردست قسم کی فتح عطا فرمائے۔ اس پر تمام مفسرین ایک دو نے اختلاف کیا، لیکن اکثریت یہی کہتی ہے کہ یہاں پر ہی فتح مکہ کی نوعیت سنا دی کہ ان الفاظ میں یہ ہے کہ بس اب ان قریب ہی تم مکہ فتح کر دو۔ کیا یہ حکمت زیادہ اچھی نہیں ہے؟ اگر فرض کیجئے کہ 1400 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں عمرہ ادا کرنے گئے اور بیعت بھی ہوگی، آگے ذکر آتا ہے، مرنے کی بھی بیعت ہے، عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی بھی بیعت ہے، ہاں کچھ بھی ہو جائے، ہم مکہ فتح کر کے چھوڑیں گے، اس پر بھی بیعت ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اندر ایک پوری بستی کے اندر لاوا پک رہا ہے کہ جی حدیبیہ کے مقام پر مسلمان آگے ہیں جن کو 6 سال پہلے مار مار کے نکالا تھا۔ اگر یہ مقابلہ ہو جاتا، ادھر کیا ہے
ادھر یہ ہے کہ پوری دنیا میں کبھی نہیں ہوا کہ پوری دنیا سے کوئی بندہ ہے بیت اللہ کی زیارت کرنے اسے روکا گیا ہو. ہمیں روکا جا رہا ہے اور ہمیں یہاں سے مار کے نکالا گیا ہے. یہ بھی ایک جذبہ ہے. یہ بھی عرب ہیں وہ بھی عرب ہیں. یہ آپس میں مکس ہیں. اگر باپ ادھر ہے تو بیٹا ادھر ہے, چچا ادھر ہے تو بھتیجا ادھر ہے, پھپھی ادھر ہے تو بھتیجا ادھر ہے. یہ آپس میں سب رشتے دار ہیں. اور اگر جنگ ہو جاتی خدا نہ خواستہ اس صورت میں, اللہ حکمت پر یہ 3 نکات کا سمجھوتا نہ کرواتا, ذرا دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے. کیا 1400 افراد یہ کس طرح بچ کے جاتے, اللہ کی رحمت ہوتی شاید بچ جاتے. لیکن مدینہ میں پھر کیا غزوہ احد کی تاریخ نہ دہرائی جاتی. ان کے پاس تو اسلام ہی نہیں تھا اور حرام پہنے ہوئے تھے, قربانی کے اونٹ ساتھ تھے. اس لیے اللہ نے ایک حکمت سکھائی اور یہ پھر فرمایا یہ کہ ہم نے آپ کو ایک بہت بڑی فتح وہ دے دی ہے. اور میں بتاتا چلوں, آگے بھی آئے گا, صرف 2 سال بعد مکہ فتح ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, صرف 2 سال بعد. یہ آگے انشاءاللہ ہم بتاؤں گا میں کس طرح سے فتح ہوا. معاہدہ, جنگ کا معاہدہ کتنے سالوں کا تھا؟ کل میں نے بتایا تھا 10 سال. لیکن 2 سالوں میں مکہ فتح ہو گیا. سن 8 ہجری میں 6 ہجری میں یہ ہو رہا تھا. اللہ فرماتے ہیں هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مومنین کے دلوں میں سکینت, سکون نازل. میں نے کل حضرت عمر کا نا چلتے چلتے ایک واقعہ ہوتا کہ آقا سے سوال کرتے تھے کہ حضور کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم عمرہ پڑھنے نہیں آئے؟ کیا ہم نے حرام نہیں پہنا ہوا؟ کیا ہدی کے اونٹ ہمارے پاس نہیں ہے؟ تو پھر ہم 1 سال کے لیے واپس چلے جائیں. سوال بنتے تھے. لیکن ساری عمر حضرت عمر کو اس بات کا غم رہا ہے کہ کاش میں نے یہ نماز پڑھی. لیکن ایک محسوسات اس وقت یہی تھے. جلیل ایک جلالت تھی ان میں, اور بات بھی تو تھی نا. وہ سارے ابو سفیان وغیرہ کہتے ہوں گے جی ہو گیا ہے عمر سردار. لیکن جب مکہ فتح ہوا 2 سال بعد, پھر یہ سارے سردار آقا کے قدموں میں تھے. اس لیے اللہ نے اس حالت میں حضرت عمر کا ایسا کلیجہ پھٹے جا رہا تھا, سب کی یہی عالم تھا, لیکن اللہ نے پھر ان کو ٹھنڈا کیا, اس حالت سے واپس لائے. اور اتنی شدید حالت تھی, کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ قربانیاں ذبح کر دو, نہیں کر رہے. خود آقا نے قربانی ذبح کی, پھر سب نے کر دی. اس کیفیت سے اللہ واپس لے کے آئے ہیں انہیں نارمل کیفیت میں. پھر اللہ پر بھی اطمینان, اللہ کے پیغمبر پر بھی اطمینان ہو گیا. پھر اللہ آگے کہتے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, کیوں پریشان ہیں آپ کہ ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا گیا, ہم واپس جا رہے ہیں. آپ سے جدوجہد کروائی جا رہی ہے, کبھی غزوہ بدر ہے, کبھی احد ہے, کبھی خندق ہے, کبھی کچھ ہے. اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کہ یہ جتنے بھی آسمانوں اور زمین میں لشکر ہیں یہ تو میرے قبضے میں. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اللہ اگر غزوہ احزاب کے موقع پر اپنا لشکر ہوا اور بارش کو بھیجتا ہے, ہر چیز اڑا کے رکھ دیتا ہے. کیا یہ صلح حدیبیہ کے وقت نہیں ہو سکتا تھا؟ مکے پہ ایسا طوفان بادوان آتا, سب مکی باہر, 1400 مسلمان اندر. اللہ کے اختیار میں تھا, لیکن اللہ نے نہیں کیا, یہ نہیں کیا. غزوہ احد میں کیا ہوا؟
जीती हुई फतह हार में बदली, फिर फतह में बदली। आका गिर पड़े, दंदान मुबारक शहीद हो गए। क्या अल्लाह उस वक्त एक हवा चला के दुश्मन को भगा नहीं सकते थे? उनके कब्जा कुदरत में, लेकिन नहीं। एक चीज जो अल्लाह ने एक कुलिया बना लिया है ना, अल्लाह चाहे तो अपने कुलिये की मुखालफत खुद करे, लेकिन मुझे और आपको पाबंद किया है, कुछ करोगे तो बनो। इस कायनात में सारी की सारी चीजें अल्लाह ने जो पैदा फरमाई हैं, वो इसलिए पैदा फरमाई हैं कि उसकी अताअत और फरमाबरदारी पर पाबंद है, अपनी मर्जी नहीं कर सकती। आम का पेड़ आलू बहारा नहीं दे सकता, भैंस दूध दे सकती है, बकरी दूध दे सकती है, दरख्त अपनी मर्जी से हरकत नहीं कर सकता। लेकिन इंसान को यह इख्तियार दिया गया है कि वो चाहे कोई काम कर ले, चाहे तो ना करे, लेकिन मशरूत किया है कि इंसान को कामयाबी मिलेगी करने से, ना करने से नहीं मिलेगी। वरना अल्लाह के पास जो लश्कर हैं, वो जिस लश्कर से चाहे काम ले ले। आप तो लश्कर की बात करते हैं, ये जो नमरूद है, उसके अल्लाह ने एक मच्छर उसके नाक में भेजा, एक मच्छर, क्या हैसियत है उसकी कि अपनी अहलिया से कहता है कि जरा चप्पल उतार के मेरे सर पे मारो। ये आलम अल्लाह की मखलूक है। और फिर सूरह फील तो पड़ी होगी ना, मक्का में जब हाथी वालों ने हमला किया था, छोटे छोटे परिंदे भेजे, अपनी मखलूक की छोटी सी चीज से काम लिया, किसी छोटा सा कंकर उन पर फेंका है और तहस नहस करके। अल्लाह तो इस तरह भी काम देगा। लेकिन यहां पर अल्लाह कहते हैं कि ये सारे के सारे लश्कर मेरे कब्जे में हैं। और वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, ये बात नहीं है कि ये मेरे पास लश्कर भी मौजूद हैं और मैं हिकमत और इल्म इससे खाली नहीं हूं। मेरी अपनी स्ट्रेटेजी है और मुझे हर वक्त इल्म रहता है कि कौन क्या कर रहा है, मेरे लश्कर किस हालत में है, मैंने किससे क्या काम